دین کا کام حکمت کے ساتھ ہے، دین کا کام پیار محبت کے ساتھ ہے۔ کل سے یہ سوشل میڈیا پہ وہ ایک نیوز دیکھ رہا ہوں، حج پہ گئے وسیم اکرم صاحب، وہ پتہ نہیں کوئی گیند پھینک رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہے ہیں، جو ایک ملا جلا رجحان ہے، ملا جلا رجحان اس وقت چل رہا ہے فیس بک پہ۔ کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، آپ لوگوں کے سوچنے کا بھی اپنا انداز ہے، میں کسی اور پیرائے سے سوچ رہا ہوں۔ وسیم اکرم کوئی محدث تو نہیں ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، یہ دنیا دار قسم کے لوگ ہیں۔ اگر یہ حج کی طرف پلٹے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ کلب میں بھی تو نظر آ سکتا تھا، ہوتا بھی ہو، ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ حج میں شریک ہوا ہے۔ کسی نے کہا مولوی صاحب یہ اس کا حج قبول ہے؟ میں نے کہا اگر اس نے مال لگایا ہے، اس نے احرام پہنا ہے، یہ اللہ کے حضور حاضر ہوا ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کے اوپر فتویٰ لگانے والا کہ اس کا حج ہی نہیں قبول؟ مجھے یہ حق کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اس کو دیکھ کر کتنے نوجوان ہیں ہمارے ہاں، تو چونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ سیلیبریٹیز کو لوگ دیکھتے ہیں، انہی کو جس بال اس طرح بنا دیے تو ہماری نوجوان نسل بال بنانا اسی طرح شروع کر دیتے ہیں، کپڑے جس طرح یہ پہنتے ہیں ہمارے نوجوان طبقہ اسی طرح کپڑا پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو فالو کرتے ہوئے کتنے نوجوان اس کی طرف، حج کی طرف پلٹ آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ بھی ہوتا ہے نا، اگر کوئی غلط کام بھی کرتا ہے تو اس غلط کام کو اس غلط کام کے درجے پہ رکھا جائے، کافر نہ بنا دیا جائے کہ جی وہ تو کافر ہو گیا، وہ جی اس کا حج ہی قبول نہیں، فلانا ہو گیا۔ بھائی اللہ نے آپ کو جتنا جس لیول پہ رکھا ہے اسی پہ ہی رہیں، کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگائے۔ اگر اس نے جرم کیا ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن آپ اچھا پہلو بھی دیکھیں کہ اچھا پہلو کیا ہے کہ ایک آدمی اگر وہ حج پہ گیا ہے تو پہلے اسے اس بات پہ اپریشیٹ کرے کہ اللہ کا شکر ہے یہ حج کی طرف گیا ہے۔ اگر کوئی نوجوان باہر ڈرگ بھی بیچتا ہے، فضیل بن عیاض کے لیے آتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور ڈاکے بھی ڈالتے تھے، تو کسی نے کہا یہ کیا آپ کی عبادت ہے کہ ڈاکے بھی ڈالتے ہو، اور ڈاکے ڈال کے وہ مال لے کے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے؟ اگرچہ وہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کے مال پر قبضہ، کسی کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں اگر میں اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہوں، کوئی ایک راستہ دروازہ میں نے اللہ کی طرف کھلا چھوڑا ہے تو اس کو تو اپریشیٹ کرو۔ غلط کام ہوتے ہوں گے اپنی جگہ پر، تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھنا بھی چھوڑ دوں؟ اگر ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، گناہ میں ہے، ڈرگز میں ہے، شراب میں ہے، زنا میں ہے، کسی بھی لحاظ سے کسی بھی گند میں وہ ملوث ہے، لیکن وہ ساتھ آ کے مسجد میں ہمارے صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، ہمیں یہ اسے ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے کہ تو ادھر نماز کیوں پڑھ رہا ہے۔ نہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ جیسے تو نے اسے سجدے تک بلا لیا ہے ایسے ہی برے کاموں سے بھی چھڑوا دے۔ دین کیسے پھیلے گا؟ ہمارے اخلاق سے، بردباری سے، تحمل مزاجی سے۔ دین پھیلے گا حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ جذبات میں آ کے کفر کا فتویٰ، جذبات میں آ کے اس کو اڑا دو، اس کو اڑا دو، یہ غلط ہے۔ ہمارا دین اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا۔